خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے وقتوں اور زمانوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا اختیار رکھتا ہے وقتوں اور زمانوں پہ، جس نے یہ کل دنیا بنائی، آسمان اور زمین بنائے۔ ہم اپنے اپنے تجربات کی وجہ سے جو ہے وہ وقتوں اور زمانوں کو اچھا یا برا یا بھلا بولتے ہیں۔ ہم ایمانداروں کے لیے یہ اہم نقطۂ نظر ہے کہ ہم کس طرح سے مسیحی ایماندار ٹھہرتے ہیں۔ کیا ہم جب ہم پر برا وقت آتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ وقت اچھا نہیں، جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں یہ سال ہمارے لیے بہت مبارک ٹھہرا۔ خدا جو برائی میں سے بھلائی کو پیدا کرتا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ چاہے وقت اچھا ہو یا برا ہو، ہمیں ہر وقت خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک سانس جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے اور ہمارا دل ہمیشہ اس کی شکر گزاری سے بھرا رہنا چاہیے۔ پیدائش پہلا باب یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ خدا نے بنایا، اور خدا نے سب کچھ بنا کے بیچ میں سورج اور چاند کو رکھا تاکہ وقتوں اور زمانوں کے امتیاز کو ہم جان سکیں اور پہچان سکیں۔ عزیزو، یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کے پاک کلام کو جانیں، اس کے پاک کلام کو پڑھیں اور سمجھیں۔ ہمیں جگہ جگہ پر وقتوں اور زمانوں کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب دیکھیں چیپٹر 18 اور ورس 14 میں، کہ جب خدا جو ہے وہ ابراہم کو ملنے آتا ہے تو وہ اس کو بول کے جاتا ہے کہ میں پھر موسم بہار میں تجھ سے ملنے آؤں گا، اور اس کے ساتھ بیٹے کا وعدہ کر کے جاتا ہے۔ موسم بہار میں پھر آؤں گا، وہ وقت جو ہے وہ اس کو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر کے جاتے ہیں۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 12 باب دیکھیں تو اس کی پہلی ورس میں لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ مہینوں اور سالوں پر، ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اگر ہم واس کی کتاب اس کا 3 باب دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ جو وقت، جو ٹائم، ہر ایک چیز جو خدا نے مقرر کی ہے وہ اپنے ٹائم پر ہوتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے۔ پیدا ہونے کا، مرنے کا، درخت لگانے کا، اکھاڑنے کا، ڈھانے اور تعمیر کرنے کا، رونے اور ہنسنے کا، غم اور ناچنے کا، پتھر مارنے اور بٹورنے کا، ہم آغوشی کا، حاصل اور کھونے کا، ہر ایک چیز کا وقت ہے۔ عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ اس نئے سال میں جب ہم انٹر ہونے کو ہیں تو ہم اپنی ساری پرانی باتیں، اپنی سارے برے کام یا اپنی ساری وہ سوچیں یا اپنی ناکامیاں جن میں ہم اپنے آپ کو گرا ہوا فیل کرتے ہیں، ہارا ہوا فیل کرتے ہیں، مایوسی کو فیل کرتے ہیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیں اور ایک نئے سال کی شروعات ایک نئی سوچ سے کریں، ایک نئی زندگی سے کریں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم ایمانداروں کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز ایمان ہے۔ اگر ہم یوسف کی زندگی سے دیکھیں تو وہ بے قصور تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو بھی وہ قید میں رہا، لیکن کیونکہ وہ خداوند پر ایمان رکھتا تھا اسی لیے وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا، اور اسی وجہ سے خدا بھی اس کے ساتھ جڑا رہا۔ ہم ایوب کی زندگی سے دیکھتے ہیں، ہم ڈینیل نبی کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ ڈینیل جو ہے وہ کس طرح سے شیروں کی غار میں ڈال دیا گیا، اس کے 3 دوست، ان سب کی زندگیوں سے ہم دیکھتے ہیں، ہم آسر کی زندگی سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان جو ہے وہی ہمیں جو ہے بچاتا ہے، ہماری ہر مشکل کا جو حل ہے وہ ایمان ہے، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آئیے ہم نئے سال کی شروعات جو ہے وہ ایک نئی سوچ سے کریں کہ خدا ہمیں ایک نئی سوچ دے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں ابراہم جیسا ایمان دے، ہنوک جیسا ایمان دے، سارا جیسا ایمان دے،
یوسف جیسا ایمان دے، ڈینیل جیسا ایمان دے۔ میں کس کس کے نام لوں، کیونکہ بائبل جو ہے وہ بھری ہوئی ہے خدا سے ایمان مانگے کہ خدا ہماری زندگیوں کو ایمان سے بھر دے، اپنے پاک کلام سے بھر دے۔ اس نئے سال میں ہم خدا سے دعا کریں کہ ہم گھٹیں اور وہ ہم میں بڑھتا چلا جائے، اس کا پاک روح مانگیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ قدوس 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 زندہ سچا آسمانی اور جلالی پاک، بحروں پر کے خالق اور مالک، تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کر لیتے ہیں، تیرا شکر کر لیتے ہیں خداوند، تیری تمام تر نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے۔ تو جو وقتوں اور زمانوں پر اختیار رکھتا ہے، تو جو ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے خداوند، تیری شکر گزاری کر لیتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تو بھلا خدا ہے، تو جو ناممکنات کا خدا ہے، تو جو الفا اور اومیگا ہے، تو جو ابتدا اور انتہا ہے خداوند جی۔ ان چلتی ہوئی سانسوں کے لیے تیرا شکر کر لیتے ہیں، گزرے ہوئے پورے سال کے لیے خداوند جی، ان 12 مہینوں کے لیے جس میں تو نے ہمیں سنبھالا ہے خداوند جی، ہمیں گرنے نہ دیا ہے پیارے باپ۔ اے خداوند تیری شکر گزاری کر لیتے ہیں کہ تو نے ہر ایک چیز کو اپنے الہی خزانے میں سے پورا کیا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے باپ۔ ہمیں زندگی کی نعمتوں سے مالا مال کیا، آسودہ کیا، جہاں کہیں ہمیں دکھ یا تکلیف آئی تو ہمیں سنبھالتا رہا، بچاتا رہا، تو معاف کرتا رہا، دھوتا رہا، تو پاک کرتا رہا، اور تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے ہم پہ کھلا رہا، جہاں سے تو نے ہر طرح کی برکات کو ہم پر نازل کیا۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی قریبی عزیز بھی ہم سے جدا ہوا تو اے خداوند تو نے اس غم کو برداشت کرنے کی ہمیں توفیق عطا کی۔ تیرا شکر کر لیتے ہیں پیارے باپ، تیری شکر گزاری کر لیتے ہیں خداوند جی۔ اے خداوند ان 12 مہینوں میں تو نے جہاں کہیں بھی اے خداوند ہم مشکل میں پڑے ہمیں بچایا۔ اس نئے سال میں خداوند جب ہم انٹر ہونے کو ہیں تو اے خداوند سے دعا کر لیتے ہیں اور کسی برکات کو مانگ لیتے ہیں، اپنے پورے سال کو اے خداوند جی تیرے پاک کبھی ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمیں سنبھالنا ہے خداوند جی، ہمارے ریلیشن شپس میں تجھے مانگ لیتے ہیں خداوند جی۔ اے خداوند یسوع پاک، میں اپنے کچن میں تجھ سے برکت کو مانگ لیتی ہوں کہ تمہارے کچن پہ اے خداوند جی تیری برکت رہے پیارے باپ، ہمارے روپے پیسے میں اے خداوند جی تیری برکت رہے اے خداوند جی۔ اے خداوند ہمارے بزنس میں، جابس میں تیری برکت رہے اے خداوند جی، تو ہمارے ساتھ ساتھ رہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ بن کر اے خداوند جی۔ اے خداوند بائبل اسٹڈی میں تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں تاکہ خداوند جی ہم گھٹتے چلے جائیں اور تو ہم میں بڑھتا چلا جائے خداوند جی۔ تو سے پاک روح کو مانگ لیتی ہوں خداوند جی کہ خداوند تو ہمیں پاک روح سے بھر دینا پیارے باپ، ہمیں پاک کلام سے بھر دینا پیارے باپ۔ اے خداوند جی میں تو سے اس پورے سال میں اے خداوند جی تیرے پاک کلام کو، تیری برکتوں کو مانگ لیتی ہوں خداوند جی۔ اے خداوند ہر ایک کے لیے تیری برکات کو مانگ لیتی ہوں، تو ہر ایک کے ساتھ ہونا، ہر ایک کو نام بنام برکت دینا ہے خداوند جی، تاکہ ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے ہیں خداوند جی، تیرے نام کو اونچا کرنے والے بنے ہیں خداوند جی۔ وہ سارے کام ہیں خداوند جی جن میں خداوند یسوع پاک ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں خداوند جی، وہ ساری کمیاں اور گھاٹے ہیں خداوند جی ہم پیچھے چھوڑ دیں، اور نئے سال میں خداوند جی نئی چیزوں کے ساتھ ہے خداوند جی، نئی سوچ کے ساتھ ہم انٹر ہوا ہے خداوند جی۔ یہ سب کچھ مانگتی اور پاتی ہوں تیری ہی پیارے جلالی بابرکت اور خوبصورت نام سے، آمین۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ ہیپی نیو ایئر۔